ابوالکلام محی الدین احمد آزاد، پیدائش 11 نومبر 1888، وفات 22 فروری 1958۔ یہاں ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھی گئی شورش کاشمیری کی تحریر پیش خدمت ہے۔ ابوالکلام آزاد شورش کاشمیری کی نظر میں، میرے خیال میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، مولانا ابوالکلام آزاد سے میری عقیدت کا رشتہ استوار ہے اور اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے رہنماؤں میں سب سے زیادہ محبت انہی سے کی ہے۔ قید خانے میں مجھ سے یوسف مہر علی نے پوچھا تھا کہ اگر تمہیں رہنماؤں میں سے کسی ایک رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے کہا جائے اور کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب، تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ میں نے ایک لحظہ توقف کیے بغیر جواباً کہا تھا، رہنماؤں میں ابوالکلام آزاد اور کتابوں میں ترجمان القرآن۔ میری زندگی انہی دونوں سے متاثر ہے اور میں نے قلم و زبان کے سیاسی سفر میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ انہی کی بدولت ہے۔ مجھے اپنی 20 سالہ سیاسی زندگی میں ہر مکتبہ فکر کے رہنما کی مائیت میں کچھ عرصے رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ بعضوں کو میں نے نزدیک سے دیکھا اور بعض کو قریب سے سنا ہے، لیکن ابوالکلام آزاد سب میں آگے ہیں، سب سے الگ ہیں۔ ان کی بات چیت اتنی شستہ و رفتہ ہوتی کہ کوثر و تسنیم کی لہریں نچھاور ہوتی ہیں، اور لہجہ اتنا پیارا کہ الفاظ اس کی تاثیر بیان کرنے سے معذور ہیں۔ وہ واقعی ابوالکلام ہیں۔ جو کچھ بولتے اور جو کچھ لکھتے ہیں اس سے انسان کا ذہن پرسش کی طرف نہیں بلکہ پرستش کی طرف جاتا ہے۔ وہ الفاظ کو رشید احمد صدیقی کے الفاظ ہوئیت کا جامہ پہناتے ہیں۔ حالات سازگار ہوتے تو وہ جمہوریہ ہندوستان کے صدر ہوتے، لیکن اب وہ کوثر تسنیم کی ایک ایسی لہر ہیں جو گنگ و جمن کی لہروں کے ساتھ بہہ رہی ہے۔ عربوں میں ہوتے تو ابن تیمیہ ہوتے، ہندوؤں میں ہوتے تو اب تک ان کے بت پشتے ہوتے، لیکن وہ مسلمانوں میں تھے، اس لیے ان کے حصے میں وہ سب کچھ آیا جس سے علماء امت کی جبیں لبریز ہے۔ مسلمانوں میں جتنی گالیاں ابوالکلام کو دی گئی ہیں، غالباً تاریخ انسانی میں اتنی گالیاں کسی اور کو نہیں ملی ہیں، لیکن ان سب معرکوں میں ان کا ایک جواب تھا، میرے بھائی، کوئی انسان خواہ کسی درجے ہی میں کیوں نہ ہو، گالی دے کر اپنی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ البتہ احوال کا جو نقشہ درپیش ہے، آپ انہیں موسمی ہوائیں سمجھیے جو بہرحال گزر جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک آہ سرد جو ہونٹوں تک آ کر رک جاتی ہے۔ قامت میں آنا، بدن نکھیرا، رنگ سرخ و سفیدے، آنکھیں اس عمر میں بھی آہوان صحرا دیکھ لیں تو چوکڑی بھول جائیں۔ نجیب الطرفین، ذات سید، پیشہ وزارت، انا کا مجسمہ، بے نیازی کی تصویر، انجمن آرائیوں سے محترز، خلوت آرائیوں کا شیدائی، خطابت میں یگانہ، صحافت میں منفرد، سیاست میں یکتا، عالم مبتہر، زبردست مجتہد۔ حسن چہرے میں ہو یا آواز میں، اس کی دل پذیری پہ جی جاں سے فدا۔ دماغ یورپی، طبیعت اجمی، دل عربی، وجود ہندوستانی، مزاج کے اعتبار سے تاناشا، یعنی ان کے قالین پر بال اور وہ ان کو چھو جائے، یا آپ کی آواز میں حسن نہ ہو اور آپ کے الفاظ کی نوک پلک کا خیال کیے بغیر ان کے سامنے بولنے لگیں تو انہیں فوراً نزلہ ہونے لگتا۔ آپ ان کی ایک آدھ کروٹی سے محسوس کر لیں گے کہ ان کی طبیعت منغص ہو گئی ہے۔ ان کے سامنے بولنا بڑے جگرے کا کام ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ آبشار بہتے ہیں۔ ابوالکلام نہ ہوتے تو تاج محل ہوتے۔ اگر محل انسانی پیکر میں ڈھل جائے تو وہ ہرگز ابوالکلام نہیں ہو سکتا۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔